السلام علیکم محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے سرکار غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی ایک مریدہ کا، جو ایک سچی عاشق رسول تھی۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، بغداد کی ایک خاتون اپنی بیٹے کے ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی۔ اسے باہر سے ایک آواز سنائی دی۔ کسی نے صدا بلند کی کہ آج خلیفہ بغداد کے محل میں میلاد کی محفل ہو رہی ہے۔ اس خاتون کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں مجھے بھی حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی بیٹی کو فوراً کہا، بیٹی تیار ہو جاؤ، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل کا شرف حاصل کریں گے۔ وضو کرو، نئے نئے کپڑے پہنو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میلاد ہوگی، اور سنا ہے کہ علاقے کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء وہاں آئیں گے۔ مدینے کے تاجدار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ الہی میں عقیدت کے ساتھ پھول نچھاور کریں گے۔ آؤ بیٹی تیار ہو جاؤ، یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ عظیم علماء موجود ہوں گے، عظیم شناخواہ موجود ہوں گے۔ آؤ بیٹی، ہم بھی محفل میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ وہ ماں بیٹی دونوں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میلاد میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے بغداد کے محل میں چلی جاتی ہیں، اور دیکھتی ہیں کہ سامنے ایک درباری کھڑا ہوا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے، کیا تمہارے پاس اس محفل کا دعوت نامہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ دعوت نامہ تو نہیں ہے۔ درباری نے کہا کہ پھر تم کیوں آئی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا کہ ہم نے صدا سنی تھی، کوئی آواز دے رہا تھا، کوئی اعلان کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے۔ ہم نے سمجھا کہ یہ دعوت عام ہے، ہر ایک کو دعوت دی جا رہی ہے، ہر ایک کو بلایا جا رہا ہے، تو ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ ہم ماں بیٹی دونوں اس لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل سنیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے سنیں گے، ہم بھی میلاد منائیں گے۔ درباری نے کہا، نہیں، یہ عام لوگوں کی محفل نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کی محفل ہے۔ خلیفہ بغداد کی دعوت پر لوگ آئے ہوئے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے حکمران آئے ہوئے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے علماء آئے ہوئے ہیں، بادشاہ کے خاص قریبی لوگ آئے ہوئے ہیں۔ یہ میلاد ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اگر دعوت نامہ ہے تو تمہیں آنے کی اجازت ہے، اگر دعوت نامہ نہیں ہے تو تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وہ خاتون کہتی ہے، دعوت نامہ تو نہیں ہے، لیکن میرے دل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تو ہے نا، میرے دل میں حضور کا سچا پیار تو ہے نا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں۔ بہت بڑا جذبہ لے کر میں اور میری بیٹی یہاں آئے ہوئے ہیں، تو تم مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو، ہمیں کیوں روک رہے ہو؟ درباری نے کہا کہ نہیں، تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ خاتون بہت پریشان ہو گئی، بہت سنجیدہ ہو گئی۔ وہ واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ چلتی ہے۔ راستے میں اس کی بیٹی اس سے کہتی ہے، ماں دیکھو، ہم غریبوں کا کوئی پرسار حال نہیں ہوتا ہے، ہم غریب ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن دیکھو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل سے جانے سے روکا جا رہا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی تم گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ ہم گھر چلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت خلیفہ بغداد کے محل تک محدود نہیں ہے،
وہ رحمت ہمارے کچے مکان میں بھی ہو سکتی ہے۔ میری بیٹی آؤ ہم اپنے گھر جا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل سجائیں گے۔ بیٹی کہتی ہے کہ ماں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل ہم دونوں ماں بیٹی کیسے منائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ماں نے کہا بیٹی گھبراؤ نہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے آقا کرم فرمائیں گے، ہم وضو کر کے نئے کپڑے پہنیں گے، نئے کپڑے پہن کر آقا کی عظمت کے ترانے گنگنائیں گے۔ مجھے جو بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات یاد ہیں وہ میں آقا کا میلاد بیان کروں گی، آقا کی نعتیں پڑھوں گی، تجھے سناتی رہوں گی اور تو سنتی رہنا، یہی ہماری محفل میلاد ہے۔ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے ماں، ہم چلتے ہیں۔ وہ دونوں گھر چلی جاتی ہیں۔ ماں بیٹی دونوں گھر پر بیٹھ کر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات بیان کر رہی ہیں اور بیٹے کی آنکھوں میں اشکوں کی برسات جاری ہے۔ وہ ماں کہتی ہے آقا کی آمد پر یہ دنیا سج گئی۔ آقا جب آئے ہر طرف نور ہی نور تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، اور یہ پوری رات ان دونوں کی اسی طرح گزر گئی۔ وہ اشعار پڑھتی رہی، وہ بیٹی سنتی رہی۔ اشعار کو سنتے سنتے ساری رات بیت گئی۔ شہری کا وقت ہوا تو ماں نے کہا کہ مجھے تازہ وضو کرنا ہے اور میں نے روزہ رکھنا ہے۔ بیٹی تو جا لوٹا بھر کے پانی لے آ، تازہ وضو کروں گی۔ بیٹی جیسے ہی اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، بیٹی کی چیخ نکل جاتی ہے۔ وہ بھاگ کر واپس گھر میں آتی ہے۔ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے تجھے کس چیز نے ڈرایا ہے؟ تو اتنی پریشان کیوں ہو گئی؟ تیری چیخ کیوں نکل رہی ہے؟ بیٹی نے کہا ماں دیکھو باہر کون آیا ہے۔ ایک سفید پوش بزرگ آئے ہوئے ہیں، نورانی چہرے والے بزرگ ہیں۔ ماں آؤ باہر آ کر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی کون آیا ہے؟ بیٹی ہم غریبوں کے اس کچے مکان میں کون آئے گا؟ بیٹی ہمیں تو امیر لوگ اپنی محفل میلاد میں جانے نہیں دیتے، کوئی ہماری محفل میں کیسے آئے گا؟ بیٹی نے کہا نہیں ماں، باہر آ کر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ماں فوراً باہر آتی ہے تو ماں کی بھی چیخ نکل جاتی ہے۔ دیکھتی ہے غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے ہیں۔ ماں کہتی ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ ہماری محفل میں کیسے آئے؟ یہ کیسے ہوا؟ اور وہ عورت دیکھتی ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کی دہلیز کو چوم رہے ہیں، چوکھٹ کو چوم رہے ہیں، اس گھر کی دہلیز کو بار بار چوم رہے ہیں۔ وہ عورت حیران ہو جاتی ہے اور حیرانگی سے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتی ہے کہ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہماری محفل میں کیوں آئے ہیں؟ آپ کی ہمارے کچے مکان میں آمد کیسے ہوئی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ہماری دہلیز کو بار بار آپ کیوں چوم رہے ہیں؟ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں تمہاری دہلیز کو نہیں چوم رہا، میں تمہاری چوکھٹ کو نہیں چوم رہا۔ ارے دیکھتی نہیں، ابھی مدینے والے آئے تھے، کونین والے آئے تھے، ان کے قدموں کے نشانوں کو چومنے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی خود آیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہے قلم تیرے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل سجانے والوں، ان سے محبت کرنے والوں، ان سے عقیدت رکھنے والوں، یاد رکھو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کے طلبگار ہیں۔ ہم یہی آرزو رکھتے ہیں، یہی التجا رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ اگر ان کی نظر ملی، اگر ان کی شفاعت ہم کو نصیب ہوگی تو قیامت کے دن اللہ رب العزت سے بھی ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔